والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب اور یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مومن کی شمشیر ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے عزیزان مکرم عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں حضور شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین سرکار کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے انتہائی عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض و معروض سے قبل کلام امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار پیش خدمت ہیں ملاحظہ فرمائیں مگر سننے سے پہلے ایک مرتبہ عشق رسول میں محبت مصطفیٰ میں جھوم کے کہہ دیں یا رسول اللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لو وہ آئے مسکراتے
ہم اسیروں کی طرف خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پہ یہ داعش مولا کی دھوپ، حشر تک ڈالیں گے ہم پہ داعش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی نعرہ تکبیر، اہل سنت پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر غم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ عزیزان محترم، تابعی اس مومن کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کیا ہو یا کسی صحابی کی صحبت پائی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وہ فوت ہو گیا ہو تو اسے تابعی کہتے ہیں۔ تابعی وہ جلیل القدر مومن ہوتا ہے کہ جس سے راضی ہونے کا پروانہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں عطا فرما دیا ہے۔ رب فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو احسان اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے احسان اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کی پیروی مراد ہم کی ضمیر راجع ہے صحابہ کی طرف، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جن مومنین نے احسان اور بھلائی کے ساتھ پیروی کی، یہ وہ لوگ ہیں، ان کا وہ مقام ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ عزیزان محترم، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج اشرف المساجد میں حضرت علامہ مولانا فردوس صاحب قبلہ کی قیادت میں اور حضرت علامہ مولانا اسرار صاحب قبلہ کی صدارت میں اور انجمن فیضان تاز الشریعہ کے اراکین علماء کی مجلس میں بیٹھ کر آج ایک تابعی نہیں بلکہ
دو جلیل القدر تابعی کی بارگاہوں میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام، انبیاء کرام کی محبت جاگوزی فرمائے۔ عزیزان محترم، خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی مرادی یمنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر تابعی تھے۔ آپ کو خیر التابعین کہا جاتا ہے، آپ کو تابعین کا سردار کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ آپ عہد رسالت میں تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے زمانہ پایا، مگر اپنی نابینا بوڑھی ماں کی خدمت میں لگے رہنے کی وجہ سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات آپ نہیں کر سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ظاہری میں آپ دیدار نہ کر سکے۔ اس وجہ سے آپ صحابی تو نہیں ہوئے، مگر آپ سردار تابعین ہو گئے، آپ تاجدار تابعین ہو گئے، آپ خیر التابعین ہو گئے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قرن کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو قرنی کہا جاتا ہے، اور قبیلہ قرن کی ایک شاخ ہے مراد، اس مراد قبیلے کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو مرادی کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرن علاقہ اور یہ قبیلہ یمن میں واقع ہے، اس لیے آپ کو یمنی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی اویس تھا، آپ کی کنیت ابو عمر تھی، اور آپ کے والد ماجد کا نام عامر تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بوڑھی تھی، نابینا تھی، آپ اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہے، اس لیے آپ کو اتنا بھی موقع نہ مل سکا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر حضور سے تفصیلاً ملاقات کرتے۔ ملاقات کے لیے گئے شہر مدینہ، مگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی حاجت اور ضرورت کے پیش نظر باہر تشریف لے گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے حضور سے آپ کی ملاقات نہ ہو سکی۔ عزیزان ملت، آپ نے ابھی تابعی کی تعریف سنی کہ تابعی وہ جلیل القدر مومن ہوتا ہے کہ جس کو صحابی کی صحبت میسر ہوئی ہو، جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو یا صحابی کی صحبت اسے ملی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوا ہو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوئی، آپ کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی ملاقات ہوئی، اس طریقے سے کئی صحابہ سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی۔ حضرت اویس قرنی وہ صحابی، وہ تابعی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اویس قرنی کے فضائل بیان کیے، اور آپ یمن کی طرف رخ کر کے، قرن کی طرف رخ کر کے فرماتے تھے مجھے اس جانب سے ایک عاشق کے عشق کی بو آتی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے پیارے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اے عمر، اے علی، جب تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہو تو اویس کو میرا سلام پیش کرنا، اور اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے گنہگار افراد کے لیے دعائیں کرے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے نبی نے فرمایا کہ اویس نے اپنی والدہ کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے
کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم اٹھا لے اور جو دعا کرنا چاہے تو ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوتے، اس سے پہلے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تابعی، سیدنا اویس قرنی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، امی جان کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جاؤں؟ عشق رسالت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتے، جب بھی صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا امی کی بارگاہ میں عرض کرتے، امی جان اجازت دے دے تاکہ میں حضور کا دیدار کر لوں، اللہ کے نبی سے ملاقات کر لوں۔ امی جان منع کر دیتی، کہتی بیٹے اگر تم چلے جاؤ گے تمہاری اس نابینا بوڑھی ماں کا خیال کون رکھے گا، اس کی خدمت کون کرے گا؟ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو دیوانوں کی جماعت ہے، ان کی بارگاہ میں تو ان کے ایسے دیوانہ وار صحابہ ہیں کہ ان کے رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے وہ اپنی جان اور اپنا مال لٹانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اے میرے بیٹے اویس، اگر تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر میرا خیال کون رکھے گا، میری خدمت کون کرے گا؟ اس لیے میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی۔ ہر روز رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور حضور کی محبت اپنے دل میں لیے ہوئے ماہی بے آب کی طرح تڑپ کے رہ جاتے ہیں، بے قرار و بے چین ہیں تاکہ رسول اعظم علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ ایک روز حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صبح میں والدہ سے عرض کیا، امی مجھے آپ اجازت دیں گی تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، ان سے ملاقات کروں؟ امی نے آج ٹھان لیا، ہاں میں بیٹے کو اجازت تو دوں گی لیکن ایک ایسی شرط لگا دوں گی جس کی بنیاد پر وہ نہ جا سکے گا۔ جب حضرت اویس قرنی نے عرض کیا کہ امی جان مجھے آپ اجازت دے رہی ہیں، آپ کی والدہ بھی ایمان لا چکی ہے، خود آپ بھی غائبانہ طور پہ ایمان لا چکے ہیں، ابھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی ہے پھر بھی پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والوں اور حضور کا دیدار کرنے والوں سے بے چین و بے قرار ہو کر پوچھتے ہیں کہ میرے نبی کا رخ زیبا کیسا ہوگا، میرے رسول کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اویس قرنی نے جب اس صبح کو اپنی والدہ سے اجازت مانگی تو والدہ نے کہا بیٹے ہاں آج جاؤ، حضور سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہو، آج تمہاری بات تمہیں اجازت دیتی ہے، جاؤ اللہ کے نبی سے ملاقات کر لو، ان کا دیدار کر لو۔ ہاں میری ایک شرط ہے، میں تمہیں 8 پہر کی، میں تمہیں 16 پہر کی ملاقات، 16 پہر کی اجازت دیتی ہوں، یعنی 24 گھنٹے میں تم ملاقات کر کے آ جاؤ۔ اب آپ بتائیے یمن کہاں، شہر مدینہ کہاں؟ اس زمانے میں جو سفر کیے جاتے تھے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر، کافی دن لگ جاتے تھے، اور حضرت اویس قرنی تو پیادہ چلتے تھے، پیدل چلا کرتے تھے۔ حضور کے دیدار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات میں ایسے دیوانے کہ آپ چپل بھی نہیں پہنتے، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب آج والدہ نے اجازت دے دی، عزیزان ملت، حضرت اویس قرنی والدہ سے اجازت لے کر آگے بڑھتے ہیں، شہر مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وہ راستہ جو شہر مدینہ کی طرف جاتا ہے، اس جانب جب آپ چلنے لگتے ہیں، ماں کا خیال آتا ہے کہ ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، امی نے جو شرط رکھی ہے اس شرط کے مطابق وقت پر پہنچنا بھی ہے، 24 گھنٹے میں واپس حاضر بھی ہونا ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے تو مدینہ شہر کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جاتے، دوڑتے ہیں۔ لیکن پھر خیال آتا ہے کہ میں کس شہر کی جانب جا رہا ہوں؟ میں شہر مدینہ کی جانب جا رہا ہوں، میں تاجدار انبیاء کے شہر مقدس کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور محبوب کے شہر کی طرف بھاگ کر جانا
یہ بھی بے ادبی ہے، بھاگتے ہوئے جانا یہ بھی ان کے خیال میں بے ادبی تھی، اس لیے پھر یہ خیال آتا تو پھر آپ بھاگنا بند کر دیتے اور پھر آپ دھیمے دھیمے آگے بڑھتے۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے، پھر امی جان کا خیال آتا، پھر آپ دوڑنے لگتے، لیکن پھر خیال آتا کہ شہر مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، دوڑنا مناسب نہیں ہے تو بے ادبی ہے، پھر آپ اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے، بھاگتے نہیں، دوڑتے نہیں، پست دھیمی رفتار میں آپ چلتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو وہ پاور عطا فرمایا ہے کہ ان کے لیے مکان کو سمیٹ دیا جاتا ہے، ان کے لیے زمان کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ تیہ مکانی اور تیہ زمانی یہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کے لیے بہت ساری مثالوں سے ثابت ہے۔ حضرت اویس قرنی جب شہر مدینہ کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث پاک بھی ہے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب میرا کوئی بندہ نوافل کی کثرت کر کے، فرائض کی ادائیگی کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور پھر میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میرا رب فرماتا کہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اپنے محبوب کو وہ پاور عطا فرماتا ہے، وہ روحانی تصرفات عطا فرماتا ہے کہ عام لوگوں کے جیسے اس کے ہاتھ نہیں ہوتے، عام دکھنے میں تو عام لوگوں کے جیسے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، عام لوگوں کے جیسے پاؤں ہوتے ہیں، عام لوگوں کے جیسے کان ہوتے ہیں، عام لوگوں کی جیسی آنکھیں ہوتی ہے، لیکن اللہ اپنے اس محبوب کے ان اعضاء کو وہ پاور عطا فرماتا ہے، وہ قوت و توانائی عطا فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اس بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے وہ چار دیواری کے اندر، پھر بھی دیواروں سے، ان عمارتوں سے آگے کیا ہے، ان چیزوں کو بھی وہ ملاحظہ کر لیا کرتا ہے، اور اللہ ان کے ہاتھوں کو ایسا پاور عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بڑی بڑی وزنی چیزوں کو بھی وہ اٹھا لیا کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کو جب آپ کے مریدین نے پکارا مدد کے لیے، جب ان کی کشتی ڈوب رہی تھی، غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت کی عطا کردہ روحانی طاقت سے، روحانی قوت سے ان کی مدد کی، اور اپنے ہاتھ سے، اپنے دست ولایت سے اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو اٹھا کر کے ساحل نجات پر لگا دیا تھا۔ وہ کشتی جس پر کئی لوگ سوار تھے، جس پر ٹنوں وزن تھا، اس کے باوجود بھی غوث پاک نے اٹھا لیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ شہر مدینہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت اویس قرنی کے لیے، اپنے محبوب کے اس سچے عاشق کے لیے زمین کو سمیٹ دیا، طے مکانی کی کرامت صادر ہوئی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت اویس قرنی شہر مدینہ پہنچ گئے۔ یمن سے شہر مدینہ کی کتنی دوری ہے، لیکن ابھی چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ حضرت اویس قرنی نے عشق مصطفیٰ میں مچلتے ہوئے اس سفر کو تھوڑی دیر میں طے کر لیا، شہر مدینہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی کے پاس پہنچے، صحابہ سے، چند صحابہ سے ملاقات ہوئی، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ابھی ادا فرمائی اور ابھی حجرہ شریف میں تشریف لے گئے ہیں۔ کہا حجرہ شریف کے پاس جاؤ، کہا مجھے حضور سے ملاقات کرنا ہے۔ کہا حجرہ عائشہ میں آپ تشریف فرما، آپ جائیے۔ حجرہ عائشہ کے پاس حضرت اویس قرنی تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ اکبر، آواز آتی ہے کون؟ کہا میں یمن سے آیا ہوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے کسی حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے ہیں، تھوڑا انتظار کیجئے، اللہ کے نبی آئیں گے تو ان سے ملاقات کر لیجئے گا۔ کہ نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں مزید انتظار کروں، جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو میرا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر دینا۔ کا نام کیا ہے؟ کہ میرے مصطفیٰ میرا نام خود جانتے ہیں، صرف اتنا کہنا کہ قرن سے ایک دیوانہ آیا تھا، اس دیوانے نے سلام پیش کی ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمد کی خبر پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا اے عائشہ سنو، ایک میرا سچا عاشق یمن کی طرف سے آئے گا، جب وہ آئے تو میرا سلام اس کو پیش کر دینا، اور اگر وہ مجھ سے ملنے کے لیے رکے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہ رکنا چاہے جلدی ہو تو اسے روکنا نہیں جانے دینا، اسے روکنا نہیں جانے دینا، کیونکہ اس کی والدہ نابینا ہے، بوڑھی ہے، اس کی خدمت کی بنیاد پر، اس کی خدمت میں وہ لگا رہتا ہے، اس بنیاد پر وہ زیادہ دیر نہیں رک سکے گا۔ بہرحال دونوں قسم کی روایت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ایک جوان سال دیوانہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات کی تمنا لیے ہوئے آیا ہے، اور اب وہ جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب قرن سے وہ میرا عاشق، وہ میرا دیوانہ آئے گا تو اس کے حالات کو دیکھ لینا، وہ کن حالات میں ہے، اس کا حلیہ دیکھ لینا، حلیہ کیسا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ کیا کہ اس کے ہاتھ پر انڈے کے مثل ایک سفید داغ ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بڑی داڑھی ہے، بڑا سا چہرہ ہے، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، لمبے قد کا وہ نبی کا دیوانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بے چین ہو کر قرن سے آیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی کچھ دیر بعد تشریف لے آئیں گے، اس لیے رک جاؤ، ان سے ملاقات کر کے جانا۔ کہ نہیں، مجھے میری ماں نے صرف اور صرف 16 پہر کی اجازت دی ہے، 24 گھنٹے میرے پاس تھے، مجھے واپس بھی جانا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا۔ اب یہ نبی کا دیوانہ وہاں سے واپس روانہ ہوتا ہے، اور وہ مسافت، اتنی بڑی جو مسافت ہے مدینہ سے یمن کی مسافت، جس کو لوگ ان دنوں میں کھچروں اور اونٹوں کے ذریعہ سے کئی دنوں میں طے کیا کرتے تھے، لیکن نبی کا یہ عاشق، اپنی والدہ کا یہ فرما بردار، نبی کا یہ دیوانہ چند ہی گھنٹوں میں اس سفر کو طے کر کے یمن پہنچ جاتا، اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اور والدہ نے جو شرط رکھی تھی، ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے اس سے پہلے اویس قرنی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ اکبر، نبی کے عاشق کی خوشبو سے فضا معطر ہے، اللہ کے نبی نے محسوس کیا کوئی میرا دیوانہ یہاں آ کر گیا ہے۔ پوچھا عائشہ کوئی آیا تھا کیا؟ قرن سے کوئی آیا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہاں یا رسول اللہ، ایک شخص جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جس کی بڑی داڑھی تھی، جس کا ایسا قد تھا، جس کا ایسا حلیہ تھا، جس کے ہاتھ پر انڈے کے مثل سفید داغ تھا، وہ آیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ملاقات کر کے چلے جانا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، نبی کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا، مجھے اپنی بوڑھی ماں، نابینا ماں کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، جو انہوں نے شرط رکھی ہے اس شرط کے مطابق مجھے جلدی حاضر ہونا ہے، اس لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں رکوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے اپنا نام بتایا؟ عرض کیا حضور میں نے نام تو پوچھا،
لیکن اس نے کہا کہ میرا نام اللہ کے نبی خود جانتے ہیں، مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی نے فرمایا، اے عائشہ جانتی ہو وہ کون تھا؟ وہ میرا عاشق اور اپنی والدہ کا مطیع اور فرما بردار، اپنی والدہ کا خدمت گزار وہ ایسے قرنی تھا جو قرن سے آیا تھا، جو یمن سے آیا تھا، جو میرے دیدار اور میری ملاقات کا بڑا مشتاق ہے، وہ آ کر کے گیا ہے، اس لیے مجھے اس کے عشق اور اس کی محبت کی بو یہاں محسوس ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر تابعی ہے پیارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اویس قرنی پل صراط سے گزریں گے تو 70,000 ایسے فرشتے جو اویس قرنی کے ہم شکل ہوں گے، ان فرشتوں کے درمیان اویس قرنی گزریں گے تاکہ ان کو کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ اویس قرنی ہے، اس لیے کہ ان کی یہ تمنا ہے کہ لوگوں کے سامنے میرا تقوی ظاہر نہ ہو۔ وہ اتنا عاجزی اور ان کی ساری کو اختیار کرنے والے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب پل صراط سے بھی گزریں گے، رب کی بارگاہ میں انہوں نے یہ عرض کیا مولا میرا گزر ہو تو 70,000 فرشتوں کے درمیان اس طور پہ ہو کہ وہ سب کے سب میرے ہم شکل ہو اور مجھ کو کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ اویس قرنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ بڑے ہی متقی اور پرہیزگار، نبی کے عشق کے ایسے دیوانے تھے پیارے، جب ان کے دیوانے پن کو رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق اور حضور کی محبت میں جو وہ دیوانے ہوئے تھے، اس دیوانے کو دیکھ کے جب لوگ ان کو پتھر مارتے تھے نا، تو کوئی جب بڑا پتھر مارتا تھا تو حضرت اویس قرنی فرماتے تھے ارے یارو سنو، تم مجھے پتھر مار رہے ہو لیکن بڑا پتھر مت مارو، چھوٹا کنکر مارو، چھوٹا کنکر مارا کرو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے اویس تم نبی کے اتنے بڑے عاشق ہو، عشق رسول میں اتنے بڑے دیوانے ہو، تمہیں بڑے پتھر سے کیا زیادہ چوٹ لگتی ہے؟ جو دیوانہ ہوتا ہے اس کو تو محبت اور عشق میں چوٹ کا ذرا زخموں کا چوٹوں کا ذرا احساس نہیں ہوتا۔ کہا نہیں سنو، میں چھوٹے کنکروں کا اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر تم مجھے بڑے پتھر مارو گے تو میرے جسم پر جب وہ پتھر لگے گا تو میرا جسم زخمی ہو جائے گا، میرے جسم پر چوٹ لگے گی، جب وہ زخمی ہو جائے گا تو اس سے خون نکلے گا، جب خون نکلے گا، خون نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جائے گا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب میرا وضو ٹوٹ جائے گا تو میں اپنے نبی پر درود و سلام کیسے پڑھوں گا؟ میں پاکی کی حالت میں نبی پر ہمیشہ درود و سلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر خون نکل کے بہہ گیا، میرا وضو ٹوٹ گیا تو میں نبی پر پھر کیسے درود و سلام پڑھوں گا؟ اس لیے مجھے چھوٹے کنکر مارا کرو۔ اس طریقے سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوانگی کو دیکھ کر کے بچے آپ کو پتھر مارتے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا وہ ولی ہے جو خیر التابعین ہے، یہ اللہ کا وہ ولی ہے جن کے فضائل خاتم انبیاء بیان کر رہے ہیں، جن کے فضائل و مناقب کو میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، وہ حضرت اویس قرنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی ہمیشہ خدمت میں لگے رہتے۔ آپ اندازہ لگاؤ عشق رسالت اور والدہ کی خدمت کے ذریعہ حضرت اویس قرنی نے کس قدر اونچا مقام حاصل کیا کہ وقت کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھی اویس قرنی سے کہتے اے اویس قرنی آپ میرے لیے استغفار کی دعائیں کریں، آپ میرے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ عزیزان ملت، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کی خلافت کا جب زمانہ آیا تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لائے، تو جب بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے تھے، جب مدینہ شریف بھی تشریف لائے تو جب آپ خطبہ دیتے تھے یمن سے جو لوگ آتے تھے تو حضرت فاروق اعظم ہر سال پوچھتے تھے کیا تم میں سے
یمن سے کچھ لوگ آئے ہیں، جب وہ لوگ بولتے کہ ہاں ہم یمن سے آئے ہیں تو پھر آپ پوچھتے کہ آپ میں سے قبیلہ کرن کی شاخ مراد کا کوئی رہنے والا ہے؟ تو لوگ ہاتھ کھڑا کرتے کہ ہاں حضور ہم ہیں۔ پھر پوچھتے کیا تم میں سے کوئی اویس ابن عامر ہے، اویس قرنی ہے؟ جب جواب نفی میں آتا تو پھر حضرت فاروق اعظم اگلے سال کا انتظار کرتے کہ جب اگلے سال حج بیت اللہ کے لیے اور روزہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے لوگ آئیں گے تو ان سے پھر پوچھوں گا۔ پھر اگلے سال جب ہوتا پھر آپ اسی طریقے سے بے قراری سے پوچھتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب دریافت کیا تو یمن کے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم یمن سے آئے ہیں۔ پھر پوچھا یمن کے قبیلہ قرن سے کون ہے؟ اب قبیلہ قرن والوں نے ہاتھ اٹھا لیا، باقی لوگوں نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ قبیلہ قرن کی شاخ مراد سے کون ہے؟ جب ہاتھ اٹھایا قبیلہ قرن کی شاخ مراد سے کون ہے تو ایک شخص نے کہ جس کے ہاتھ پر درہم کی مقدار میں سفید داغ تھا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بڑی بے قراری میں پوچھا کہ آپ اویس قرنی ہیں، آپ اویس ابن عامر ہیں؟ کہاں میں اویس ہوں، میرے والد کا نام عامر ہے۔ کہا اے اویس کتنے سالوں سے میں تمہارا منتظر ہوں، انتظار کر رہا ہوں، اے اویس میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ اے اویس سنو میرے نبی نے تمہارے فضائل بتائے ہیں اور آقا کریم نے فرمایا ہے کہ جب اے عمر جب اویس سے ملاقات کرنا تو ان کے لیے اپنے خاطر مغفرت کی دعائیں کروانا، اس لیے کہ وہ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم اٹھا لے جو دعا کرے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مغفرت کی دعا حضرت فاروق اعظم کروا رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے آپ نے مزید پوچھا کیا آپ وہی ہیں کہ آپ کا جسم پہلے آپ برس کے مریض ہو گئے تھے، آپ کا پورا جسم سفید ہو گیا تھا برس کے داغوں سے؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہ پھر والدہ کی دعاؤں سے تمہارا جسم صحیح سالم ہو گیا اور صرف اب 1 درہم کی مقدار میں سفید داغ رہ گیا ہے؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا اے اویس تمہیں مبارک ہو، میرے نبی نے تمہیں سلام پیش کیا ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت اویس قرنی سے کہتے ہیں کہ نبی نے آپ کو سلام کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب اویس سے ملاقات ہو تو اویس سے میری گناہگار امت کی مغفرت کے لیے دعا کروانا، اس لیے کہ اویس جو دعا کرتا ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے، اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کے روز جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، حضرت اویس قرنی بھی جب جنت کی طرف بڑھیں گے تو رب فرمائے گا اویس رک جاؤ، اویس قرنی رک جائیں گے۔ اب جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہو چکا ہے، وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اویس قرنی کو روکا جا رہا ہے۔ اویس قرنی جب رکیں گے رب کا حکم ہوگا اویس پیچھے کی جانب دیکھو، جہنمی کھڑے ہیں، میرے محبوب کے یہ گنہگار امتی ہے، ان میں سے جن کی تم سفارش کرو گے ان کو بخش دیا جائے گا اور ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ویسے قرنی جس گنہگار امتی کی طرف اشارہ کریں گے اللہ اکبر، اس پر حالانکہ وہ جہنمی شخص ہے، وہ جہنم میں جا کر عذاب جہنم کا سامنا کرنے والا ہے اپنے گناہوں کی بنیاد پر، لیکن اللہ رب العزت ویسے قرنی کی شفاعت کو سفارش کو قبول کرے گا اور ان گنہگار امتیوں کو جو رسول اعظم علیہ السلام کے گنہگار امتی ہے ان کو اویس قرنی کی سفارش اور شفاعت سے بخش دیا جائے گا اور ان کو جنت عطا کر دی جائے گا۔ یہ مقام ہے حضرت اویس قرنی کا، والدہ کی خدمت
اور رسول اعظم علیہ السلام کی عشق اور محبت میں، حضور کے عشق اور حضور کی محبت میں ایسا مقام ملا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے نظر آتے ہیں، ان کے صحیح حقوق صحیح ڈھنگ سے ہم ادا نہیں کر پاتے، جبکہ والدین کے حوالے سے قرآن مقدس میں رب فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کو نہ پوجو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اپنے ماں باپ کو تم اف تک نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا سَدِيدًا، بلکہ تم انہیں ان سے اچھی باتیں کہو، ان سے نرم دلی والی باتیں کہو۔ عزیزان ملت، جب ہمارے لیے رب کا یہ حکم ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کو نہ جھڑکیں اور ان کو اف تک نہ کہیں، پھر بھی ہم اللہ کے اس حکم کو ٹھکراتے نظر آتے ہیں اور اپنے والدین کو جھڑکتے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، جو اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے لیے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ملعون من عق والدے، ملعون من عق والدے، ملعون من عق والدے، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، اس شخص پر اللہ کی لعنت اترے کہ جو شخص اپنے والدین کا دل دکھائے، ان کی نافرمانی کرے، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین کا دل دکھائے، ان کی نافرمانی کرے۔ میرے مصطفیٰ نے والدین کے نافرمان اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے میرے نبی نے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہماری عمروں میں برکتیں ہو، تو آؤ میں تمہیں ایک فارمولہ دیتا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی عمر میں برکتوں کا نزول ہو، تو آؤ میرے نبی کا فرمان سنو اور اس نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نظر آؤ، انشاءاللہ دین و دنیا کی بھلائی سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی رزقہ، من سرہ ان یمد لہ عمرہ ویزاد فی رزقہ، جو کوئی شخص یہ چاہتا ہے، جو کوئی شخص یہ خواہش، جو شخص اس بات کا خواہش مند ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر میں برکتیں عطا کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ اور بڑھوتری کر دی جائے، تو اس کو کیا چاہیے؟ میرے نبی نے فرمایا اس شخص کو چاہیے فَلْيَبِرَّ بِالْوَالِدَيْنِ، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وَلْيَصِلْ بِالرَّحْمَةِ، اور اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو میرے نبی کا یہ فرمان پیغام دے رہا ہے کہ ایسا شخص وہ ہے کہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کیا جائے گا، اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، چاہے وہ زندہ ہو یا وصال کر چکے ہوں، اگر کوئی اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا تو اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے مال میں خوب برکتیں ہو، اس کے رزق میں برکتیں ہو، اس کا کاروبار جو ہے ترقی کرتا رہے، چاہتا ہے کہ نہیں؟ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کے لیے روزانہ مغفرت کی دعائیں کیجئے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجئے، انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ کی روزی میں رزق میں کمی نہیں ہوگی، اس میں روز افزو انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص اپنے والدین کو کوئی خدمت کرنے والی اولاد، خدمت گزار اولاد اپنے ماں باپ کا دیدار کرتی ہے نا، تو اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر کوئی خدمت گزار اولاد اپنے والدین کو محبت سے دیکھے تو اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا. کہتے سبحان اللہ. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان نظر کل یوم میات مرہ. یہ اللہ کے نبی، اگر کوئی شخص ہر روز اپنے ماں باپ کا دیدار 100 مرتبہ کرے تب، یعنی کہ صحابی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر کسی خدمت گزار اولاد نے، کسی ایسے شخص نے کہ جو اپنے والدین کا خدمت گزار ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہے، اگر وہ شخص اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے، 100 مرتبہ دیکھے، تو کیا اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو میرے نبی کا جواب سنو. اللہ کے نبی نے فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب. ہاں اے میرے صحابی سنو، اگر کوئی خدمت گزار اولاد اپنے ماں باپ کو ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو بھی اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا کیا جائے گا، کیونکہ میرا رب کیا ہے؟ اللہ اکبر و اطیب. اللہ پاک ہے، اللہ بڑا ہے، وہ جس سے جتنا چاہتا ہے اجر عطا فرماتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اندازہ لگائیے کہ والدین کی خدمت سے ہمیں کس قدر ثواب ملتا ہے. اگر کوئی والدین کی خدمت کر رہا، اس کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، عمر میں برکتیں عطا کی جا رہی ہے، وہ ہم انسان خوشحال رہے گا، اس کو گھر بیٹھے بیٹھے حج مقبول کا ثواب مل رہا ہے. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے میرے بھائی. اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کے حقوق کو صحیح ڈھنگ سے ادا کر کے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے، حضرت خیر التابعین اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی والدہ کے بڑے ہی خدمت گزار تھے، ان نیک اولیاء کی فہرست میں اپنا نام درج کروائیے. عزیزان ملت، اب چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم عبقری شخصیت پر بھی مجھے کچھ دیر روشنی ڈالنی ہے، تو ایک مرتبہ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ نعمان تھا. آپ کے والد کا نام ثابت تھا. آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی. آپ کے لقب سراج الامہ اور امام اعظم ہیں. حضرت علامہ اسرار صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا فردوس صاحب قبلہ نے جو یہ دو موضوع دیے ہیں، یقیناً بڑے ہی اچھے موضوع دیے ہیں، کیونکہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم نے ان دو عبقری شخصیتوں کو بھلا دیا ہے. حضرت اویس قرنی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے بڑے تابعی اور اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. آج ہم بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، اس میں یقیناً اپنے پیر کے نام سے اور جو بھی صوفیاء کرام گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کے آراس منعقد کر کے ان کی سیرت پہ روشنی ڈالیے، تاکہ امت کے افراد ان کی زندگی کو سن کر اپنے آپ کو ان کے غلام مانتے ہوئے ان کی زندگی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. یقیناً اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام اور پیران اعظام کے حالات زندگی کو سن کر ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، لیکن پھر ہم نے ان عظیم دو ہستیوں کو کیوں بلا دیا؟ آج حالات ایسے دیکھے جا رہے ہیں کہ کانفرنس کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس، لیکن حضرت کی شخصیت پہ کچھ بھی عرض نہیں کیا جاتا. بڑا افسوس ہوتا ہے. اسی طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اکبر، آپ کو وہ عظمت شان حاصل ہے اور آپ کو وہ مقام حاصل ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس جگہ وصال ہوا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ 7000 مرتبہ ختم قرآن کیا تھا. 7000 مرتبہ آپ نے قرآن مقدس پڑھا تھا، اس کی مکمل تلاوت کی تھی. وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو شریعت کے ہی امام نہیں ہے،
طریقت کے بھی امام ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جن کو کہاں فرصت ملتی ہوگی کہ وہ رات بھر عبادت کرتے، لیکن پھر بھی آپ نے فقہ کے ایسے اصول اور فارمولے اور ایسے ضوابط تیار کیے کہ قیامت تک آنے والے فقہا ان اصول اور ان ضوابط کی روشنی میں مسائل کو حل کرتے نظر آئیں گے۔ اس امام اعظم ابو حنیفہ کو کتنا موقع ملا ہوگا رات میں عبادت کرنے کا، لیکن وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے جب اللہ کی عبادت کے لیے جب رات میں کھڑے ہوتے، ان کا قیام کا عالم یہ ہوتا کہ جب دیکھنے والے دیکھتے تھے ایسا لگتا تھا کہ رات میں کوئی کھمبا تھا جو دن میں غائب ہو گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مکان کے پاس ایک شخص کا جو مکان تھا، اس کی بچی دیکھا کرتی تھی، کبھی کبھی اس چھوٹی بچی کی نگاہ پڑتی تھی پڑوس کے مکان پر، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہاں کوئی درخت کھڑا ہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا تو وہ بچی اپنے والد سے پوچھنے لگی، اے میرے والد ماجد، وہ درخت جو پڑوس کے مکان میں رات میں نظر آتا تھا وہ آج درخت کہاں گیا؟ وہ درخت دکھ نہیں رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ننھی بچی سے اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹی سنو، جس کو تم درخت گمان کرتی تھی وہ اپنے وقت کا امام اعظم تھا، وہ اللہ کی عبادت کے لیے اتنے لمبے قیام کرتا تھا کہ جب تم دیکھتی تھی تمہیں لگتا تھا وہ درخت ہوگا، دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ وہ قیام، دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ وہ کھمبا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے۔ آج ان کا وصال ہو گیا ہے، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے اے میری بیٹی وہ تمہیں درخت نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ اکبر، جن کی عبادت کا حال یہ ہے کہ مسلسل آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے کا مطلب جان رہے نا؟ اب وہ امام اعظم تھے، وہ شریعت کے امام تھے، طریقت کے امام تھے، تو ظاہر سی بات ہے جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے، تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، کیونکہ اگر سو جائیں گے، لیٹ گئے، کسی چیز کا سہارا، ایسی چیز کا سہارا لیے کہ اگر اس کو ہٹایا جائے آپ گر پڑیں گے، تو ایسے سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ بھی تابعی تھے، ان کی ولادت ایک قول کے مطابق سن ہجری 70 میں ہوئی، دوسرے قول کے مطابق سن ہجری 80 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے 6 صحابہ کا زمانہ پایا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ثابت ہے، اور کئی صحابہ سے آپ نے حدیثیں بھی روایت کی ہے۔ لہٰذا جو کسی صحابی کا ایمان کی حالت میں دیدار کرے یا کسی صحابی کی صحبت ایمان کی حالت میں پائے اور ایمان ہی کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اجل تابعین میں سے تھے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا آپ کی ملاقات 26 صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ کتنے صحابہ سے؟ تو صحابہ سے جب ملاقات ثابت تو تابعی ہوئے کہ نہیں؟ ائمہ اربعہ میں سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں۔ اس قدر اونچا مقام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ جن تابعین کے حوالے سے قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی احسان اور بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ عزیزان ملت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوانی کے عالم میں ایک خواب دیکھا۔ آپ نے جوانی کے عالم میں ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس پہنچا خواب میں، اور پہنچ کر حضور کی قبر اطہر کو کھودا اور قبر اطہر کی مٹی کو ادھر ادھر بکھیر رہا ہوں، اور آپ کی جستے اطہر کی ہڈیوں کو بھی بکھیر رہا ہوں،
یہ بھیانک خواب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا۔ جب خواب سے بیدار ہو گئے، چونک کر اٹھے، خواب سے بیدار ہوئے، بے چینی پھیل گئی، بے قراری پھیل گئی کہ یہ ایسا بھلا میں نے خواب دیکھ لیا، اب پتہ نہیں کیا میرا انجام ہوگا۔ کیونکہ وہ تابعی تھے، وہ صحابہ سے لقاء کرنے والے، ملاقات کرنے والے مومن تابعی تھے، اس لیے ان کا دل لرز اٹھا کہ میں نے اتنا بھیانک خواب دیکھ لیا کہ حضور کی قبر انور کی مٹی کو ادھر ادھر بکھیر رہا ہوں۔ آج کا وہابی ہوتا تو اس کو تو فخر محسوس ہوتا، کیونکہ وہ روضہ رسول کو، قبر انور کو صنم اکبر سے تعبیر کرتے ہیں، تو انہیں تو کیوں فخر نہیں ہوتا؟ لیکن یہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، یہ تابعی تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، یہ متقی اور شب زندہ دار تھے، اس لیے بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، جسم لرزہ بر اندام ہو گیا۔ اس وقت کے ایک جلیل القدر تابعی حضرت محمد ابن سیرین کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت محمد ابن سیرین خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کے پروردہ تھے، بڑے جلیل القدر تابعی تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کی بارگاہ میں کوئی اپنا خواب بیان کرنے کے لیے آتا تھا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ اس کا خواب مبارک ہے یا منحوس خواب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جب آئے حضرت محمد بن سیرین کی بارگاہ میں اور سلام پیش کیا، پھر اس کے سلام جواب دیا حضرت محمد بن سیرین نے، پھر اپنا خواب بیان کرنا چاہا، لیکن خواب بیان کرنے سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا، حضور میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے سے بھی میں ڈرتا ہوں۔ کہا ابو حنیفہ اپنا خواب بیان کرو، تمہارا خواب برکت والا خواب ہے، تمہارا خواب مبارک خواب ہے۔ تب امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنا خواب بیان کیا تو حضرت محمد ابن سیرین نے مبارکبادی پیش کرتے ہوئے، خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، ابو حنیفہ تم نے جو خواب دیکھا ہے یہ بڑی برکت والا خواب ہے، اس لیے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے اور اس خواب سے اشارہ یہ مل رہا ہے کہ آنے والے وقت میں علم دین مصطفیٰ تمہارے ذریعہ سے پوری دنیا میں پھیلے گا، رسول اعظم علیہ السلام کی سنتیں تمہارے ذریعہ سے پوری دنیا میں اس طور پہ عام ہوگی کہ لوگ ان سنتوں پر عمل کرتے نظر آئیں گے اور علم دین مصطفیٰ سے تمہارے ذریعہ سے فیضیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ دو باتیں خالی حالات زمانہ نے دیکھا اور ابھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر مقلدین کسی کے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان اعمش کی بارگاہ میں درس حدیث لیتے تھے۔ میں یہ 2-3 واقعات ایک دم مختصر شارٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان اعمش بڑے جلیل القدر محدث تھے، ان کی بارگاہ میں آ کے درس حدیث لیتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے۔ ایک دن ایک کوئی سائل آیا، سوال کرنے والا آیا، اس نے سوال کیے حضرت سلیمان اعمش جلیل القدر محدث کی بارگاہ میں کہ حضور یہ میرا سوال، اس کا جواب عنایت فرمائے۔ ایک سوال کیا، حضرت سلیمان اعمش نے فرمایا لا ادری، اس کا جواب مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا سوال کیا، لا ادری کا مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ تیسرا سوال کیا، مجھے اس کا جواب نہیں معلوم، حتیٰ کہ 100 سوالات کیے۔ ہر سوال کے جواب میں سلیمان اعمش رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کا جواب مجھے معلوم نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سلیمان اعمش کی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، درس حدیث لے رہے تھے، اجازت لینے لگے اپنے استاذ محترم سے، استاذ محترم اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سوالات کے جواب دوں۔ حضرت سلیمان اعمش نے خوش دلی کے ساتھ اپنے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جواب دینے کے لیے اجازت دی۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سوالوں کے جب جواب دینے شروع کیے، آپ نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ یہ جواب ہے، دوسرے سوال کا یہ جواب ہے، حتیٰ کہ 100 سوالوں کے جواب امام اعظم ابو حنیفہ نے اس ایک مجلس میں بیٹھ کر دے دیے۔ حضرت سلیمان اعمش جب جوابات سن رہے تھے، اللہ اکبر، ان کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، بے انتہا خوش ہو رہے تھے۔ جب پورے سوال کے جواب ہو چکے تو فرمایا، اے ابو حنیفہ
تم نے یہ سوالوں کے جواب کہاں سے دیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور آپ نے فلاں دن یہ حدیث بیان کی تھی، اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے میں نے یہ جواب دیا ہے۔ آپ نے فلاں دن یہ حدیث بیان کی تھی، اس حدیث سے میں نے استخراج کرتے ہوئے یہ جواب دیا ہے۔ آپ نے فلاں دن یہ حدیث اس طریقے سے بیان کی تھی، اس حدیث کے ذریعہ سے میں نے یہ جواب دیا ہے۔ یعنی جتنی حدیثیں حضرت سلیمان اعمش سے آپ نے سنی تھی، انہی حدیثوں کے ذریعہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے ان تمام 100 سوالوں کے جواب ایک مجلس میں دے دیے تھے، جن سوالوں کے جواب میں حضرت سلیمان اعمش نے کہا تھا لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے جواب نہیں معلوم، مجھے جواب نہیں معلوم، اتنا کہنا تھا۔ حضرت سلیمان اعمش اپنی درسگاہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، ابو حنیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، دعائیں دی اور فرمایا اے ابو حنیفہ سنو، آج تم نے ان سوالوں کے جواب دے کر کے مجھے اتنا خوش کیا ہے، سنو تمہارا کتنا بلند مقام ہے۔ انتم یا معاشر الفقہاء انتم اطباء، اے فقہاء کی جماعت تم تو ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے ہو، وَنَحْنُ صَيَادِلَةٌ، ہم تو دوا فروش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے دوا فروش، میڈیکل والا کیا کرتا ہے؟ صرف دوا دے دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ کس مرض میں مبتلا ہے، مرض کی پہلے وہ تشخیص کرتا ہے، پھر دوا لکھتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت سلیمان اعمش نے یہ بتانا چاہا کہ ابو حنیفہ اور فقہاء کرام کی جماعت سنو سنو، یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء، تم ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے ہو، وَنَحْنُ صَيَادِلَةٌ، اور ہم محدثین تو سیادلہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اے ابو حنیفہ تمہارا اتنا اونچا مقام ہے کہ انت یا ایھا الرجل اخذت کلا الطرفین، اے ابو حنیفہ تمہاری شان تو یہ ہے، اے مرد مجاہد، مرد کلندر، تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے تو دونوں میدانوں میں مہارت حاصل کر لی ہے، میدان حدیث میں بھی مہارت تامہ حاصل کر لی ہے، میدان فقہ میں بھی تم نے کمال حاصل کر لیا۔ اب اندازہ کیا لگا کہ ہر کسی میں چاہے کتنا ہی بڑا محدث ہو، کوئی ضروری نہیں کہ وہ حدیث سے استخراج اور استنباط کر سکے، لیکن ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی شان یہ کہ انہوں نے احادیث اور قرآن سے اس طریقے سے مسائل کا استنباط و استخراج کیا جہاں تک دوسرے لوگوں کی توجہ نہیں پہنچ سکی، وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے مسائل کا استخراج کیا کہ آج فقہاء کرام ان کے استخراج کے طریقے کو دیکھ کر کے حیران ہے کہ ابو حنیفہ کو کس قدر قوت استخراج عطا کی گئی۔ عزیزان ملت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، لوگ یا لوگوں سے مراد عام لوگ نہیں ہے، یہاں فقہاء کرام مراد ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ فقہاء اور علماء یہ فقہ کے معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد ہے۔ کیا ہے؟ فمن لم ينظر فی کتبہ لم یتبحر فی العلم ولا یتفقہ۔ امام شافعی آگے فرماتے ہیں تو اگر کوئی عالم دین یا کوئی فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں کو اگر نہ دیکھے، آپ نے جو اصول اور قوانین فقہ کے مرتب کیے ہیں اگر ان کا سہارا نہ لے تو وہ بڑا عالم دین نہیں ہو سکتا، وہ بڑا فقیہ نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر انور پر حاضری دیتے تھے، آپ فرماتے تھے جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے پاس آتا، پھر ایک طرف 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا، پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو وسیلہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا تو وہ میری حاجت پوری ہو جاتی۔ جب حضرت امام شافعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے پہ آپ کی قبر اطہر پر بغداد میں جب حاضر ہوتے تھے تو جب تک بغداد میں رہتے تھے تو کبھی بھی آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے، کبھی آمین بالجہر نہیں کرتے تھے، اور کبھی بھی امام اعظم ابو حنیفہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے تو ان مسائل میں خود اپنا اجتہاد کیا ہے، آپ رفع یدین کیوں نہیں کر رہے ہیں، آمین بالجہر کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ دعائے قنوت فجر میں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ امام شافعی سے عرض کرتے تھے کہ آپ ہاتھ تو ناف کے اوپر باندھتے ہیں لیکن یہاں آ کر کے اپنی ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام شافعی رضی اللہ عنہ یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے، سنو یقیناً میرا بھی اجتہاد ہے،
میرا استنباط ہے، میرا بھی اپنا قول ہے، لیکن جب میں ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو ان کے ادب و احترام کی بنیاد پر میں اپنے قول پر، اپنے اجتہاد پر عمل نہیں کرتا، بلکہ ابو حنیفہ کا مقلد بن کر کے ان کے اجتہاد پر میں عمل کرتا ہوا نظر آتا ہوں۔ ہمارے دل کی عطا گہرائیوں سے یہی دعا ہے کہ ابر رحمت تیرے مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمت